السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ایڈوانس کمپیوٹر نیٹورکس کے لیکچر نمبر 10 کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ ہم نے پچھلی دفعہ لیکچر نمبر 9 میں شیئرڈ ایکسیس میڈیم کا جو ٹاپک سٹارٹ کیا تھا، آج ہم اس سے آگے اس کو لے کے کنٹینیو کریں گے۔ اس سے پہلے جس طرح ہم اپنے ہر لیکچر میں پچھلے لیکچر کا تھوڑا سا پریویو کر لیتے ہیں تاکہ اگلی ڈسکشن کے لیے فاؤنڈیشن بن جائے، تو آئیے ہم پہلے اپنے پچھلے لیکچر کا تھوڑا سا ریویو کر لیتے ہیں۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے اپنا یہ امپورٹنٹ ٹاپک شیئرڈ ایکسیس نیٹورکس کا سٹارٹ کیا تھا۔ اس میں ہم نے کنٹینیو کیا تھا آگے کہ شیئرڈ میڈیا کے کیا پرابلمز ہیں، اس کے کیا ایشوز ہیں، اس میں ہمیں کیا ایڈوانٹیجز ہیں، کیا ڈس ایڈوانٹیجز ہیں، کیا لیمیٹیشنز ہیں، اور ہمیں کیا چیز ذہن میں رکھنی ہوتی ہے۔ آفٹر ڈسکسنگ دس ویری جنیرک آئیڈیاز اینڈ ایشوز، پھر ہم نے ایک اسپیسیفک پروٹوکال دیٹ واز ایتھرنیٹ، ہم نے اس کو ٹیک اپ کیا اور ہم نے ایتھرنیٹ اسٹینڈرڈ کو ڈسکس کرنا شروع کیا۔ ایتھرنیٹ اسٹینڈرڈ کے اندر ہم نے ایتھرنیٹ کی ٹپالوجیز، اس کے اندر ڈفرینٹ ٹیکنالوجیز پاسبل ہیں، وہ ڈسکس کی تھیں۔ دین وی ہیو آلسو ڈسکس دی سیگمنٹس دیٹ واز فارمڈ ان ایتھرنیٹ، اس کی لینتھ ٹوٹل کتنی ہو سکتی ہے، کتنے سیگمنٹس میں ریپیٹرز کے ساتھ آپس میں کنیکٹ کیے جا سکتے ہیں، یہ چیزیں ڈسکس کی تھیں۔ دین وی مووڈ آن ٹو دی ایتھرنیٹ فریم فارمیٹ، دیٹ واز ویری انٹرسٹنگ ٹو نو کہ IEEE 802.3 کے اسٹینڈرڈ میں اور ایتھرنیٹ کا جو بیسک اسٹینڈرڈ تھا اس میں تھوڑا سا فرق تھا۔ دیٹ واز دی لینتھ فیلڈ پریزنٹ ان 802.3 اینڈ ٹائپ فیلڈ ان ایتھرنیٹ۔ اس کے بعد ہم نے ایتھرنیٹ ایڈریسز کے بارے میں دیکھا تھا کہ ہاؤ دے آر ریپرزینٹیڈ، ہاؤ لانگ دے آر، 48 بٹ ایڈریسز ان ہیکساڈیسیمل نوٹیشن، ریپرزینٹیشن بائی اے کولن بٹوین، یہ ہم نے چیزیں ڈسکس کی تھیں۔ ہم نے اپنا پچھلا لیکچر اینڈ کیا تھا ایتھرنیٹ کی میک پروٹوکال کے اوپر، دیٹ واز CSMA CD، کیریئر سینس ملٹیپل ایکسیس ود کولیجن ڈیٹیکشن۔ تو یہ وہ امپورٹنٹ ٹاپکس تھے جو کہ ہم نے پچھلی دفعہ ڈسکس کیے تھے، اور جس میں نے آپ کو کہا کہ ایتھرنیٹ چونکہ ایک ویل نون قسم کا واسٹلی ڈپلائڈ اسٹینڈرڈ ہے، سو اٹس مے بی ویری انٹرسٹنگ فار یو ٹو انڈرسٹینڈ اٹ فلی، اور ہم انشاءاللہ اس اسٹینڈرڈ کو اور زیادہ ایلیبوریٹ کر کے آج کے لیکچر میں دیکھیں گے کہ جو کیریئر سینسنگ اور جو شیئرڈ میڈیا کے اوپر ملٹیپل نوڈز کی ایکسیس ہے، جو کہ ہم نے بیسک تھیم جس سے سٹارٹ کیا تھا، دیٹ واز آربیٹریٹنگ دی ایکسیس ٹو دس شیئرڈ میڈیا، وہ انشاءاللہ آج ہم ایتھرنیٹ کے کانٹیکسٹ میں کمپلیٹ کر لیں گے، اور آگے ادر اسٹینڈرڈ جو ہیں جس طرح ٹوکن رنگ اور فردر ہم کنٹینیو کریں گے۔ تو آئیے ہم اپنے آج کے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں۔ آج ہم نے ایتھرنیٹ کی جو کیریئر سینس ملٹیپل ایکسیس وتھ کولیجن ڈیٹیکشن کی پروٹوکال ہے، اس کو ہم نے تھورولی ڈسکس کرنا ہے اور انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ ہم نے کہا تھا کہ کیریئر سینس ملٹیپل ایکسیس کو اگر آپ صرف حصوں میں بریک کریں تو ملٹیپل ایکسیس جسٹ مینس دیٹ دیر آر ملٹیپل نوڈز شیئرنگ دی same media. There is a single link and multiple nodes are trying to get access on that shared single medium. Carrier sense means that the node is able to distinguish between the idle channel and the busy channel. That is meant by the carrier sense part of this protocol. کہ آپ نے کیریئر کو سینس کرنے کی کوشش کرنی ہے چینل کے اوپر، اینڈ یو شوڈ بی ایبل، نوڈ شوڈ بی ایبل ٹو ڈیٹیکٹ ویدر دی کیریئر از پریزنٹ اور ناٹ. دس از کیریئر سینسنگ. If some signal is present and it is distinguishable, you can say that the channel is busy. If it is not, you can say it is idle. اور جو آخری پارٹ ہے CD, that was collision detection. It means that the node will be listening while transmitting. So it can detect whether the collision has happened or not. If the line is detected idle, the node will immediately transmit its frame. اچھا، اگر نوڈ کو ایک دفعہ چینل آئیڈل مل جائے تو کیا وہ کنٹینیو کرے پیکٹ کو ٹرانسمیشن میں؟ دا تھنگ از اٹ از اپر باؤنڈ بیکاز آف دی ٹوٹل میکسیمم لینتھ آف دی فریم دیٹ از 1500 بائٹس. اس کا مطلب ہے کہ وین دا نوڈ اسٹارٹس ٹرانسمیٹنگ اٹ ول آبویسلی اسٹاپ ایٹ دی میکسیمم فریم سائز دیٹ از 1500 بائٹس، اور اس کے بعد یہ کیریئر سینس ملٹیپل ایکسیس کا فینومینا اور میکینزم دوبارہ سے اسٹارٹ ہوگا. یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ if the node is still transmitting continuously one frame after the other, it will not be really continuous because there will be 9.6 microsecond stop time or idle time between back-to-back frames even if they are sent by the same node. تو ہم نے پہلا رول یہ رکھا کہ if the channel is idle, if the carrier sense mechanism says that the channel is idle, the node will transmit its frame immediately. ٹھیک ہے. اب سیکنڈ سینیریو یہ ہے کہ کیریئر سینسنگ میں دی نوڈ ڈیٹیکٹس دیٹ دی چینل از بزی، مینس دیٹ دی کیریئر از سینسڈ.
Now the node has to wait till the current frame that is transmitting is finished. वो उस वक्त तक कॉन्टिन्यूसली मॉनिटर करता रहेगा चैनल को कि जो इस वक्त फ्रेम ट्रांसमिट हो रहा है और जो कैरियर सेंस हो रहा है चैनल के ऊपर वो फ्रेम जो है वो फिनिश हो जाए. Whenever the frame is finished that was already transmitted, आप 9.6 माइक्रोसेकंड का ब्रेक देते हैं, दैट इज द मिनिमम आइडल टाइम बिटवीन बैक टू बैक फ्रेम्स, और उसके बाद द नोड दैट वाज वेटिंग टू ट्रांसमिट अ पैकेट विल ट्रांसमिट द पैकेट विद प्रोबेबिलिटी 1. इसीलिए हम कहते हैं कि ईथरनेट इज अ वन परसिस्टेंट प्रोटोकॉल बिकॉज विद प्रोबेबिलिटी 1 इट विल ट्रांसमिट इट फ्रेम्स व्हेन इट फाइंड्स द चैनल आइडल. अच्छा, there may be a possibility that someone was transmitting a frame and more than one node is waiting that this frame transmission should finish. Now when the frame transmission will end, more than one node will transmit with probability 1 and with probability 1 the collision will happen. Okay. Now what is the mechanism to avoid these collisions, or if it is not avoided, how to detect this collision, and when it is detected what to do with this collision? The thing is, when the collision is detected, whenever the collision is detected by any node, it stops sending the data and then send the jamming signal to jam this channel so that everyone knows on the network that a collision has been happened. And because of the collision, the node will try again to send the same frame that was transmitted and it was in collision. तो हमने ये 2-3 रूल्स बनाए हैं कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस में जो कि ईथरनेट में यूज़ होते हैं. First of all, if the line is idle, the node will send its frame immediately. If the line is not idle, busy, someone else is transmitting, wait till the transmission ends, then send the frame with probability 1 with 1 persistence. So the node will send the frame. If collision happens, node will stop sending the data and will send the jam signal and will try again later for the collided frame or packet. ओके तो CSMA-CD के कॉन्सेप्ट को ज़्यादा बेहतर तौर पे समझने के लिए किस तरह से कोलिजन्स की डिटेक्शन होती है, आइए मैं आपको एक स्लाइड दिखाता हूँ. ये वही एनिमेशन है जो कि हमने पिछली दफ़ा देखी थी, बट इट विल फॉर्म अ बेसिस फॉर आवर फर्दर डिस्कशन इन टुडेज लेक्चर. इस स्लाइड में आप देख रहे हैं कि एक माई मशीन है, एक योर मशीन. इसमें हमने ट्रांसमिशन स्टार्ट की एट टाइम t इज इक्वल टू 0 और वो ट्रांसमिशन जो है अप्रॉक्सीमेटली एट टाइम कैपिटल T जो है वो योर मशीन तक पहुँच गई. अब जैसे ही वो ट्रांसमिशन योर मशीन तक पहुंची, अभी एग्जैक्टली पहुंची नहीं थी, दैट योर मशीन आल्सो सेंस्ड द चैनल एंड इट वाज फाउंड टू बी आइडल, और योर मशीन ने भी अपना पैकेट ट्रांसमिट कर दिया. व्हेन योर मशीन ट्रांसमिटेड द पैकेट, ऑब्वियसली देयर वाज अ कोलिजन और अप्रॉक्सीमेटली एट टाइम t ये कोलिजन अकर हो गई. योर मशीन को ये कोलिजन ऑब्वियसली जल्दी पता चल जाएगी बिकॉज द कोलिजन हैपेंड वेरी नियर टू योर मशीन, बट माई मशीन विल come to know about this collision after some time and that time will be twice the time t. तो इस तरह से आपको अंदाज़ा हुआ कि दो मशीन्स जब ट्रांसमिट करती हैं ईथरनेट के ऊपर तो पैकेट जो है वो कोलिजन में आ जाता है और ये कोलिजन जो है ये दोनों मशीन्स को पता चलनी चाहिए. हाउ वी विल मेक श्योर दैट बोथ ऑफ द मशीन्स नो दैट द कोलिजन हैज़ बीन हैपेंड. ओके, जैसा हमने देखा इस एग्जाम्पल के अंदर के टाइम कैपिटल T तक विच इज़ जस्ट द प्रोपगेशन टाइम फ्रॉम वन एंड टू द अदर, सिग्नल जो है वो दूसरी मशीन तक पहुंच गया था और उसके बाद ये सिग्नल जो है कोलिजन के बाद वापस प्रोपगेट बैक होकर पहुंचना, दैट विल टेक ट्वाइस द टाइम. हाउ वी विल मेक श्योर दैट बोथ द मशीन नो कि कोलिजन हो गई? दिस विल बी मेक श्योर बाय कीपिंग बोथ ऑफ द मशीन ट्रांसमिटिंग टिल द टाइम द कोलिजन इज नोटिस्ड बैक बाय द मशीन. इसका मतलब ये है कि टाइम 2t तक जो फर्स्ट मशीन है इट शुड बी ट्रांसमिटिंग ओनली इन दैट वे बिकॉज इट इज ट्रांसमिटिंग एंड लिसनिंग ऑल्सो टू द चैनल. दैट वाज द कोलिजन डिटेक्शन मैकेनिज्म. माई मशीन विल कम टू नो दैट द कोलिजन हैज़ बीन हैपेंड. इसका मतलब ये है कि हम ये गारंटी करने की कोशिश करते हैं ईथरनेट स्टैंडर्ड के अंदर कि जो भी मशीन ट्रांसमिट करे कम से कम वो टाइम 2t तक ज़रूर ट्रांसमिट करती रहे, ताकि अगर किसी फार एंड के ऊपर भी कोलिजन होती है तो जब वो सिग्नल रिवर्ट बैक होगा द कोलाइडेड सिग्नल, तो जो सेंडिंग एंड है उसको पता चल जाएगा कि वो सिग्नल या वो फ्रेम जो है वो कोलिजन में आ गई. तो द ओनली थिंग इज़ दैट
the machine should continue transmitting till the time to capital T, twice of the one-way latency. So students, let's see the constraints on the collision detection. अभी हमने ये देखा that the thing is that the node continue transmitting till the time 2t in order for all the nodes to detect the collision. अब ये time 2t है कितना? IEEE 802.3 स्टैंडर्ड के मुताबिक it is around 51.2 microsecond. इसका मतलब ये है कि when a node start transmitting any frame, it should continue transmitting for 51.2 microseconds in order for the collision detection mechanism to be successful. All nodes understand that a collision has been happened. अच्छा, इसके मुताबिक जो आपका मिनिमम फ्रेम साइज बनता है that is 64 bytes. यानी whenever a node will transmit, it will transmit at least 64 bytes of the frame. अब हम अपने लेक्चर का आगे कंटिन्यू करते हैं, आगाज करते हैं. जैसा कि हमने अभी देखा कि नोड ने 2t टाइम तक ट्रांसमिट करते जाना है ताकि कोलिजन जो है वो डिटेक्ट हो सके. जैसी कोलिजन होती है द नोड हैज़ टू सेंड द जैमिंग सिग्नल, और ये जैमिंग सिग्नल क्या है? इट इज़ अ सीक्वेंस ऑफ बिट्स ऑफ 32 बिट्स इन टोटल. अब आप ये देखिए कि हमने कहा था कि इससे पहले जब आप फ्रेम को स्टार्ट करते हैं यू विल बी सेंडिंग दी 64 बिट्स ऑफ प्रीएम्बल. अब हमने कहा इन केस ऑफ कोलिजन द नोड विल बी सेंडिंग द जैमिंग सिग्नल ऑफ 32 बिट्स. इन केस कि कोलिजन बहुत रैपिडली डिटेक्ट हो जाती है, व्हाट विल हैपन इज दैट अ रंट फ्रेम विल बी सेंड. हम रंट फ्रेम उसको कहते हैं जिसमें आपने डेटा सेंड नहीं किया, यू सेंड द प्रीएम्बल ऑफ 64 बिट्स, देन यू सेंड द jamming signal of 32 bits. So this 96 bit frame, you can say it, is a runt frame. There is no data in between. अब जब आप ये टोटल फ्रेम भेजेंगे इट मीन्स कि वो उसने जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो सेटिस्फाई कर ली और जितनी भी नोड्स थी उन्होंने कोलिजन को डिटेक्ट कर लिया, दे आर नोटिस्ड. अब मैंने इससे पहले थोड़ी देर पहले बात की थी कि 51.2 माइक्रोसेकंड के कॉरेस्पॉन्डिंग जो हमने लिमिटेशन लगाई है ईथरनेट के फ्रेम के ऊपर, दैट इज 64 बाइट्स लॉन्ग पैकेट. यानी ईथरनेट का जो फ्रेम है वो मिनिमम 64 बाइट्स का होगा. ये कहाँ से हमने लिया और ये 51.2 माइक्रोसेकंड की वैल्यू असल में किस तरह से डिटर्मिन की गई? अगर आप देखें कि एक मैक्सिमली कन्फिगर्ड ईथरनेट का जो नेटवर्क होगा वो किस तरह से होगा, इसके अंदर 4 रिपीटर लगे होंगे, 4 रिपीटर लगे होंगे और मैक्सिमम लेंथ का होगा. मैक्सिमम लेंथ इज स्पेसिफाइड एज 2500 मीटर्स, बीच में 4 रिपीटर भी हैं. अगर आप देखें तो उसके ऊपर जो एक वन वे लेटेंसी डिटरमिन की गई है दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 12.5 माइक्रोसेकंड्स. अब 12.5 माइक्रोसेकंड कहाँ से आई? आप देखें कि 2500 मीटर्स डिवाइडेड बाय द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम विच इज कॉपर, तो आपने कहा कि 2500 डिवाइडेड बाय 2 × 10⁸, तो आपने 12.5 माइक्रोसेकंड की फिगर डिटरमिन की. दैट वाज वन वे लेटेंसी और ऑब्वियसली यू आर इंटरेस्टेड विद RTT, नॉट वन वे लेटेंसी. सो फॉर द टाइम 2t इट विल बी 25 माइक्रोसेकंड्स. ये 25 माइक्रोसेकंड तो सिंपल प्रोपोगेशन है. इसके बाद आप रिपीटर्स के अपने डिलेज जब इसमें ऐड करते हैं तो इट इज अप्रॉक्सीमेटली 51.2 माइक्रोसेकंड. तो ये तो हमने डिटरमिन कर लिया कि ये 51.2 माइक्रोसेकंड की फिगर कहाँ से. अब आप ये देखें कि ईथरनेट वॉज 10 मेगाबिट पर सेकंड मीडियम. 10 मेगाबिट पर सेकंड के ऊपर 51.2 माइक्रोसेकंड्स कॉरेस्पॉन्ड टू 64 बाइट्स ऑफ डेटा. आप 64 बाइट्स ही ट्रांसमिट कर सकते हैं 51.2 माइक्रोसेकंड्स में अगर चैनल बैंडविड्थ जो है वो 10 मेगाबिट पर सेकंड हो. ऑब्वियसली यू रिमेंबर दी कॉन्सेप्ट्स ऑफ चैप्टर 1 के बैंडविड्थ को आप किस तरह से रिलेट करते हैं ट्रांसमिट टाइम को. हमने ये फिगर 64 बाइट्स की वहाँ से डिटरमिन की. इसका मतलब है कि जो आपकी मिनिमम फ्रेम लेंथ होगी दैट विल बी 64 बाइट. व्हाट इट इंक्लूड्स? इट इंक्लूड्स दी हेडर प्लस डेटा प्लस ट्रेलर. हेडर आपका 14 बाइट्स का है, मिनिमम डेटा जो है वो 46 बाइट्स का है और ट्रेलर जो है वो 4 बाइट्स का. ट्रेलर में क्या था? CRC. हेडर के अंदर हमने कहा था मुख्तलिफ फील्ड्स हैं, सोर्स एड्रेस की, डेस्टिनेशन एड्रेस की, टाइप या लेंथ की डिपेंडिंग अपॉन द स्टैंडर्ड, और उसके बाद मिनिमम 46 बाइट का फ्रेम. इसका मतलब है कि बाकी चीज़ें तो फिक्स हैं, तो जो चीज़ मिनिमम हमें रिक्वायर्ड है दैट इज द 46 बाइट्स ऑफ फ्रेम और पे लोड दैट शुड बी गिवन टू द ईथरनेट. और अगर ये फ्रेम इतना नहीं होगा देन वी विल डू पैडिंग ऑफ डेटा.
ہم اپر لیئر پیکٹ کو جب ریسیو کریں گے ان آرڈر ٹو سینڈ ٹو ایتھرنیٹ, تو اگر وہ 46 بائٹ سے اسمال ہوگا دین وی ول ڈو سم فارم آف پیڈنگ. اب اگلی چیز کو دیکھنے کے لیے میں آپ کو پھر ایک اینیمیشن دکھاتا ہوں سلائڈ کے اوپر, آپ اس کو دیکھیے. جس طرح میں نے آپ کو مینشن کیا تھا کہ مائی مشین سے ہم نے ڈیٹا ٹرانسمٹ کرنا شروع کیا اور وہ پیکٹ جو ہے اپروکسیمیٹلی ٹائم ٹی تک یہاں پر پہنچ گیا. اب اس میں جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ کولیجن جب ہیپن ہوئی ہے تو وہ ٹائم 2t تک مائی مشین تک سگنل واپس پہنچا ہے, اور ہم نے ابھی اپنے اس میکینزم سے یہ ڈٹرمن کیا دیٹ ٹائم 2t از اپروکسیمیٹلی 51.2 مائکرو سیکنڈز, اور مائی مشین نے منیمم جو ہے وہ 64 بائٹس ٹرانسمٹ کرنے آن 10 میگا بٹ پر سیکنڈ ایتھرنیٹ, تاکہ دونوں ہوسٹ جو ہیں یا دونوں مشینز جو ہیں وہ کولیجن کو ڈیٹیکٹ کر سکیں. اچھا, یہ تو تھا کولیجن ڈیٹیکشن کا میکینزم. ہم نے کہا جب کولیجن ڈیٹیکٹ ہو جائے وٹ وی ول ڈو, دا نوڈ ول ری ٹرائی آفٹر سم ٹائم. اب اس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہاؤ لانگ شوڈ دا نوڈ ویٹ آفٹر ان آرڈر ٹو ری ٹرائی, یعنی کتنی دیر کے بعد وہ ری ٹرائی کرے گی آفٹر اے کولیجن. اس میں ہم نے ایک میکینزم جو ہے وہ ایتھرنیٹ کے اندر اسٹڈی کرنا ہے, دیٹ از ویری امپورٹنٹ, وچ از بائنری ایکسپونینشیل بیک آف. ہم نے کہا کہ اصل میں جب کولیجن ہوئی تو نوڈ ہیز بیکڈ آف, اس نے اپنی ٹرانسمیشن جو ہے وہ ڈیفر کر دی اینڈ اٹ ول ری ٹرائی آفٹر سم ٹائم. سو دس ڈیفرمنٹ از ان فیکٹ بیک آف. ہم اس کو بائنری ایکسپونینشیل بیک آف اس لیے کہتے ہیں کہ آفٹر ایوری ٹرائی وچ از فیلڈ, or you can simply say after every failure of transmission the node will increase the time exponentially. یعنی انیشلی بیک آف کا جو ٹائم ہے وہ بہت کم ہے, اور جیسے جیسے آپ کی نمبر آف ٹرائز جو ہیں وہ دوبارہ فیل ہوتی چلی جائیں. وٹ ڈو یو مین بائی فیل؟ فیل اونلی مینس دیٹ دی کولیجن ہیپنس اگین اینڈ اگین, یعنی آپ نے جو فریم ٹرانسمٹ کیا اٹ واز کولائڈیڈ اگین اینڈ اگین, تو دیٹ از مینٹ بائی دی فیلئر. تو جس طرح سے فیلئر ایک ہی پیکٹ کی یا ایک ہی فریم کی ٹرانسمیشن میں ہوتے جائیں گے, بیک آف کا جو ٹائم ہے دیٹ ول انکریز ایکسپونینشیلی. اور ایکسپونینشیلی کا مطلب یہ ہے کہ ہر فیلئر کے اوپر ہم اس کو ڈبل کر دیتے ہیں, پھر اس ٹائم کو دوبارہ ڈبل کر دیتے ہیں. اگر ہم نے ٹرانسمٹ کیا دوبارہ کولیجن ہوگی, پھر اگر ہم نے اس فریم کو ٹرانسمٹ کیا اور دوبارہ کولیجن ہوگی تو اس ڈبل ٹائم کو ہم دوبارہ ڈبل کر دیتے ہیں. دیٹس وائی وی آر سیئنگ دیٹ اٹ از ایکسپونینشیلی بیک آف اینڈ دی ٹائم فار بیک آف از انکریزنگ ایکسپونینشیلی. اچھا, اسٹارٹ ہم کرتے ہیں 0 سے اور اس کو فکس ٹائم سلاٹس کے اوپر انکریز کرتے ہیں. سو دی نمبر آف پاسبلٹیز ٹو چوز وین ٹو ٹرانسمٹ after the collision is, or when to retry after the collision is, from 0 up till 2 raised to the power n discrete possibilities. اس کے درمیان میں ہمارے پاس وہ سلاٹس کی ویلیوز ہیں. وہ سائز ہم نے کتنا رکھا ہے, دیٹ از 51.2 مائکرو سیکنڈ, کیونکہ ہم نے کہا تھا کہ 51.2 مائکرو سیکنڈ از اے sufficient time for all the nodes in a network to detect a collision. So یہ 51.2 مائکرو سیکنڈ کی جو ہے وہ باؤنڈری ہے. تو ہم اصل میں 0 51.2 مائکرو سیکنڈ, ٹوائس 51.2 مائکرو سیکنڈ, 3 ٹائمز 51.2 مائکرو سیکنڈ, ان میں سے ویلیوز سلیکٹ کرتے ہیں. اور جیسے جیسے ایک پیکٹ کی ٹرانسمیشن میں فیلئر ہوتا ہے یعنی کولیجن ہیپن ہو جاتی ہے تو یہ پاسبلٹیز بڑھتی جاتی ہیں. اینڈ وین نوڈ پکس اے ویلیو تو آبویسلی اٹ از پرابیبل کہ وہ کوئی ہائر ویلیو پک کرے گی اور دیر سے ریٹرائی کرے گی. اچھا, یہ جو ڈیلے اینڈ ٹرائی الگورتھم ہے جس سے میں نے آپ کو ابھی اسپیسیفائی کیا, فرسٹ ٹائم میننگ دیٹ دا کولیجن ہیز ہیپنڈ, وٹ دا نوڈ ول ڈو, کیا وہ ایک دم سے بیک آف میں چلے جائے گی؟ اٹ ول گو ان بیک آف, بٹ دا ٹائم اٹ ول سلیکٹ فار ری ٹرائی ول بی بٹوین 0 اینڈ 51.2 مائکرو سیکنڈ. سو اٹس equally possible that it selects 0, means that after the collision, keep in mind the 9.6 microsecond جو کہ ہم نے فریمز کے درمیان منیمم آئیڈل ٹائم رکھنا ہے اس کی ہم بات نہیں کر رہے, لیکن اس کے بعد وہ امیجیٹلی ٹرانسمٹ کر دے گی if it picks 0 as the value. If it picks 51.2 microsecond as the value, it will retry after 51.2 microsecond. Let's suppose that this try fails, collision happens. اب کیا ہوگا کہ یہ ونڈو جو ہے یہ ڈبل ہو جائے گی. پہلے آپ کے پاس پاسبل ویلیو 0 اور 51.2 مائکرو سیکنڈس کی تھیں, اب 0 51.2 مائکرو سیکنڈس اینڈ 102.4 مائکرو سیکنڈس کی. اب آپ ان ویلیوز میں سے ایک ویلیو پک کریں گے. اگر انفارچونیٹلی کولیجن ہیپنس اگین تو اب آپ کی یہ ونڈو اگین ڈبل ہو جائے گی. اب آپ
जो है वो 051.2 माइक्रो सेकेंड, 102.4 माइक्रो सेकेंड और 153.6 माइक्रो सेकेंड तक इस वैल्यू को बढ़ा लेंगे। आपने 51 माइक्रो सेकेंड के जो स्लॉट्स हैं वो इसमें ऐड करते जाने, इसको डबल करते जाने। अगर आप इसको जनरलाइज करें तो आफ्टर nth collision or you can say nth failure, you will be in fact n times multiplying the 51.2 microsecond time for randomly selected n, and you will give up after some number of tries. Obviously Ethernet is trying to transmit a frame and it is colliding again and again and again. After some limited number of tries it will give up. This number is usually 16. हम 16 ट्राइज के बाद एक फ्रेम की ट्रांसमिशन को अबंडन कर देते हैं। अच्छा, ये भी ज़हन में रखिए, क्योंकि हम 16th टाइम के ऊपर जाके अबंडन करते हैं, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम n जो है उसको भी 16 तक लेके जाते हैं। यूजुअली इन ईथरनेट स्टैंडर्ड n इज़ लिमिटेड टू 10, यानी जो वो बैक ऑफ टाइम है वो हम एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करते हैं अप टू अ लिमिट विच इज़ 10 टाइम्स दी 51.2 माइक्रो सेकेंड, और उसके बाद ऑल दो फेलियर्स हो रहे हैं और रीट्राइज हम दोबारा कर रहे हैं और वो 16 तक कर रहे हैं, बट वी आर नॉट इंक्रीजिंग दी बैक ऑफ टाइम। इस चीज़ को ज़्यादा बेहतर तौर पे समझने के लिए आइए मैं आपको एक स्लाइड दिखाता हूँ। इस स्लाइड में आप देखिए कि हमारे पास पहली कोलिजन के बाद जो चॉइसेस हैं दैट आर 0 एंड t सेकेंड्स। t इज़ द कैपिटल T। अब आप यहाँ पर इस t को उससे कंफ्यूज मत कीजिएगा, वो जो इनिशियल t था क्योंकि दैट वाज वन वे लेटेंसी, ये असल में 2t ही है उस सेंस में, बिकॉज दिस t इज़ 51.2 microseconds time. अब time of the last collision was in fact 0. So you will select either 0 or t, which is 51.2 microsecond. If collision again happens, अब आप देखें इस ग्रीन बॉक्स के अंदर अब आपके पास पॉसिबिलिटीज 4 हो गई हैं, 0, t seconds, 2t seconds and 3t seconds। और इसी तरह से ये बॉक्स बड़ा होता जाएगा, यानी डबल होता जाएगा अगर कोलिजन्स हैपन होती रही। इस बैक ऑफ मैकेनिज्म में हमारे पास क्या डिज़ाइन चॉइसेस हैं। पहले डिज़ाइन चॉइस तो ये है कि वाई वी शुड यूज़ फिक्स टाइम स्लॉट्स। क्या हम इसको इन बिटवीन किसी टाइम में अपने अगले पैकेट को स्टार्ट कर सकते हैं? क्या ये हो सकता है कि जिस नोड ने बैक ऑफ लिया है वो टाइम t और टाइम 2t के दरमियान में कोई ऐसी वैल्यू पिक कर ले कि वहाँ पर वो अपनी ट्रांसमिशन स्टार्ट कर ले? आप इसकी अगर रूट देखें तो वो अलोहा और स्लॉटेड अलोहा के जो मैकेनिज्म्स हैं उससे ज़्यादा बेहतर समझ में आता है कि अगर आप इसको स्लॉट में डिवाइड करते हैं तो कोलिजन के चांसेस और प्रोबेबिलिटी आप रिड्यूस कर देते हैं। अगर रैंडमली इन बिटवीन कहीं पर कोई नोड ट्रांसमिट कर सकती है तो कोलिजन की प्रोबेबिलिटी फिर काफ़ी ज़्यादा होनी शुरू हो जाती है। एक और चीज़ होती है कि हाउ लॉन्ग स्लॉट टाइम शुड बी। ये तो हमने देखा था कि इस वक्त जो ईथरनेट के अंदर हम यूज़ करते हैं दैट इज़ t सेकेंड्स और विच इज़ 51.2 माइक्रो सेकेंड एज पर 802.3 स्टैंडर्ड। ये जो टाइम रखा गया है इसको आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, हाउएवर इसको कम से ज़्यादा डिज़ाइन में किया जा सकता है, बट वाई इट इज़ फिक्स टू 51.2 माइक्रो सेकेंड, बिकॉज इट गिव्स अस सफिशिएंट टाइम फॉर द नोड्स इन होल ऑफ द नेटवर्क के कोलिजन अगर होनी है तो डिटेक्ट हो जाए। इसलिए हम एक टाइम स्लॉट देते हैं। इफ़ अ पैकेट और फ्रेम ट्रांसमिशन हैज़ बीन स्टार्टेड एट टाइम t इज इक्वल टू 0, तो हम t सेकेंड्स तक कोई और नई ट्रांसमिशन स्टार्ट नहीं करते, ताकि अगर वो पहला जो फ्रेम है वो सबको पता चल जाए तो अगली टाइम t सेकेंड्स के ऊपर की जो ट्रांसमिशंस हैं वो ऑलरेडी डेफर हो जाएंगे। ये ना हो कि कोई इन बिटवीन स्टार्ट कर दे तो दोनों की जो ट्रांसमिशन है वो दोबारा से कोलिजन में आ जाए। नाउ स्टूडेंट्स, वी मूव ऑन टू द बाइनरी एक्सपोनेंशियल बैक ऑफ और उसकी डिटेल्स में। हमने कहा कि ये जो टाइम है स्लॉट का दैट इज़ 51.2 माइक्रो सेकेंड 802.3 स्टैंडर्ड के मुताबिक। हम ये अस्यूम करते हैं कि जैसी कोलिजन हुई उस कोलिजन में k होस्ट, एनी नंबर k integer, these number of hosts were involved in the collision. Each host after the collision will pick a random number from 0 to 2 raised power n minus 1, और हम कहते हैं कि वो n minus 1 is the number of failures। उसमें से हमने को एक वैल्यू पिक करनी थी। Now if the minimum value is selected by all the hosts, among all the hosts, if the minimum value is unique, for example someone has selected 0, someone has selected t, someone has selected 2t, इनमें से कोई बेशक दो ने t सिलेक्ट किया, दो ने 2t सिलेक्ट किया, लेकिन सिंगल वन has selected time 0, then the collision will not happen, because when at time t is equal to 0 the node who has succeeded in selecting the minimum number will start transmitting its frame। हमने ये कहा
کہ 51.2 مائکرو سیکنڈس کے اندر اندر سب کو پتہ چل جائے گا کہ اس کی ٹرانسمیشن ہو رہی ہے اینڈ دی ادر نوڈ ول ڈیفر دیئر ٹرانسمیشن, کیونکہ یو ہیو ٹو ڈو دی کیریئر سینسنگ ان آرڈر ٹو سینڈ اے فریم آن دی ایتھرنیٹ. تو اس طرح سے جو منیمم نمبر ہے وہ یونیک ہو تو دیر ول بی نو کولیجن آف دی پیکٹ دیٹ ول بی ٹرانسمیٹڈ آفٹر اے ری ٹرائی, کیونکہ ہر کوئی بزی چینل دیکھ لے گا. اور یہ ہم نے میک شیور کیا تھا 51.2 مائکرو سیکنڈ کے ٹائم سے. اب آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ یہ جو ہم سلاٹس بناتے ہیں ری ٹرائی کے وہ بہت امپورٹنٹ ہیں. اگر ٹائم t از اکول ٹو 0 کے اوپر ایک سکسیزفل ٹرانسمیشن اسٹارٹ ہو گئی ہے, سو وی ڈیفر آل دی ادر نوڈز ویٹنگ فار دی ری ٹرائی کہ وہ 51.2 مائکرو سیکنڈس کے اندر اندر نہ دوبارہ سے ٹرانسمٹ کر دیں, بیکاز 51.2 مائکرو سیکنڈ ٹائم از سفیشینٹ فار آل دی نیٹ ورک کے ہر نوڈ کو پتہ چل جائے کہ وہ ٹرانسمیشن ہو رہی ہے, اور جس نے اس وقت وہ اسکیجول کی تھی ٹرانسمیشن 51.2 مائکرو سیکنڈ کے اوپر وہ پھر ڈیفر کر دے گا, اور یہ جو سکسیزفل ٹرانسمیشن شروع ہو چکی تھی وہ اینڈ تک سکسیزفل رہے گی اور کمپلیٹ ہو جائے گی. سو دیٹ واز دی ریشنل بیہائنڈ دس سلاٹنگ. اب اگر وہ منیمم ویلیو جو ہے وہ یونیک نہیں ہوتی, مینس کہ رینڈملی سب نے پک کیا لیکن منیمم ویلیو جو تھی وہ یونیک نہیں تھی, کوئی سی بھی منیمم ویلیو تھی. ناؤ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ہوسٹ جو ہیں وہ دوبارہ کولائڈ کر دیں گے, دی فریمز ول بی کولائڈڈ, اس سے اگلا سلاٹ جو ہے اوبویسلی آئیڈل جائے گا اینڈ بوتھ آف دی ہوسٹ اور اینی نمبر آف ہوسٹ ہو کولائڈڈ فار دیئر ٹرانسمیشن ول اگین ری ٹرائی ایز پر دی بیک آف میکینزم, کیونکہ یہ ان کا ایک اندر فیلئر آف ٹرانسمیشن ہوگا اور ان کے اپنے اپنے بیک آف میکینزم کے مطابق جو ونڈو ہے وہ انکریز ہونی شروع ہو جائے گی. اس ایکسیس میکینزم کو ڈسکس کرنے کے بعد کہ ہم کس طرح سے چینل کے اوپر ایکسیس دیتے ہیں نوڈز کو, کس طرح سے ہم ان کو کولیجن کے بعد ری ٹرائی کا میکینزم ڈیفائن کرتے ہیں, ناؤ وی کم ٹو دی فریم ریسیپشن. ایتھرنیٹ کا جو فریم ہے اس کی ریسیپشن کے ایشوز کو ڈسکس کرتے ہیں. اچھا, ایتھرنیٹ فریم ریسیپشن کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سینڈر از دی اینٹی ریسپانسبل فار ہینڈلنگ all the issues that we have discussed, for example the access control issues. The receiver simply pulls the frame from the network. اب ریسیور نے یہ کرنا ہے کہ جو فریم بھی اس کو ملے گا وہ ریسیو کرے گا, اس کی جو بھی پروسیسنگ کرنی ہے, اور اس کے بعد اوپر کی لیئر کو پاس کر دے گا. جو ایتھرنیٹ کا کنٹرولر کارڈ ہے, what it does, it sees all the frames passing on the ethernet network. اس کے بعد وہ سلیکٹیولی وہ فریمز اوپر پاس کرتا ہے جن کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. وہ ہم نے پچھلی دفعہ ڈسکس کیے تھے کہ دیر آر ملٹیپل ٹائپس آف ایڈریسز, وہ ان کی فلٹرنگ میکینزم کو انووک کرتے ہیں. تو سینڈر نے سارا ایکسیس کنٹرول میکینزم خود سے ہینڈل کرنا ہے, بیکاز سینڈر ول بی دی پرسن ہو ول بی لسننگ وائل ٹرانسمیٹنگ, سینڈر ول بی ڈیٹیکٹنگ دی کولیجن, اینڈ اف دی کولیجن ہیپن سینڈر ول بی سینڈنگ دی جیمنگ سگنل. ریسیور کا کام صرف یہ ہے کہ اس نے نیٹ ورک پہ سے پل کرنا ہے ایتھرنیٹ کے فریم کو اور ریڈ کر کے پروسیس کرنا ہے. اب جب پیکٹ ریسیو ہوتا ہے ریسیور اینڈ کے اوپر, تو ہاؤ دی پروسیسنگ از ڈن اینڈ ہاؤ اے فریم از ایکسیپٹڈ. ہم کہتے ہیں کہ ایکسیپٹیبل فریمز ایتھرنیٹ کے اندر وہ ہیں جو کہ یا تو اس اسپیسیفک ہوسٹ کو ایڈریس کیا گیا, میننگ کہ وہ یونیکاسٹ ایڈریس کے اوپر اس ہوسٹ کو سینڈ کیا گیا, یا کسی ملٹی کاسٹ ایڈریس کے اوپر ہوں اور اس ہوسٹ نے اپنے کنٹرولر کارڈ کو انسٹرکٹ کیا تھا کہ اس ملٹی کاسٹ ایڈریس کے اوپر ریسیو ہونے والے پیکٹس کو بھی ایکسیپٹ کرنا. اینڈ دی تھرڈ پاسبلٹی از کہ وہ جو فریم ہے وہ براڈ کاسٹ فریم ہو. اس کا مطلب ہے کہ وہ ہر کو پاس آن کرنا ہے. یہ چیز ہم آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں کہ اگر ہم اپنے کنٹرولر کارڈ کو یا نیٹ ورک اڈیپٹر کو پرومسکس موڈ میں لے جائیں تو پرومسکس موڈ کے اندر وہ یہ فلٹرنگ جو ہے وہ ڈسیبل کر دیتے. All the frames that are received correctly by the controller card are just passed on to the upper layers, اور وہ آگے پاس آن کر دیے جاتے ہیں. اس طرح کے جو پرومسکس موڈز ہیں اور ان کی جو یوٹیلیٹی ہے دیٹ از کہ آپ پیکٹ سنفنگ کے اپنے میکینزمز جو ہیں ٹی سی پی ڈمپ وغیرہ کی یوٹیلیٹیز کے اندر اس کو یوز کرتے ہیں, اور بڑے نیٹ ورک مینجمنٹ کے جو ٹولز ہیں اس میں بھی اس کو یوز کرتے ہیں. Now we move on to the collision detection mechanism, جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو آپ کی مختلف ٹپالوجیز تھیں اس میں مختلف کمپوننٹس کے کیا رول ہیں. ایتھرنیٹ کے اندر جو ہم نے مختلف ٹپالوجیز ڈسکس کی تھیں اس میں ہر کمپوننٹ کا رول دیکھتے ہیں. ہم نے سب سے پہلے دیکھا تھا کہ بس ایتھرنیٹ کی ٹپالوجی, کہ ایتھرنیٹ کے جو ہوسٹ ہیں وہ ایک بس کے اوپر آپس میں کنیکٹڈ ہیں یوزنگ دی ٹیپس. اس میں ہم نے جو ماڈیولز آئیڈینٹیفائی کیے تھے, اگر آپ دیکھیں دیز ور دی ٹرانسیورز اینڈ دی کنٹرولر کارڈ. اوکے,
اب جب بس ٹپالوجی ایتھرنیٹ کے اندر ہم نے یہ دو ماڈیولز آئیڈینٹیفائی کیے، واٹ از دی رسپانسبلٹی آف دی ٹرانسیور؟ ہم نے کہا کہ ٹرانسیور ول ہینڈل فرسٹ آف آل دی کیریئر ڈیٹیکشن، مینس کیریئر سینسنگ. کیریئر سینسنگ اسی کا کام ہے کیونکہ اس نے وائر کے اوپر ٹیپ کیا. کیریئر سینسنگ کے علاوہ، کیریئر ڈیٹیکشن کے علاوہ ایک اور جو اس کا رول ہے دیٹ از دی کولیجن ڈیٹیکشن. ابھی ہم نے کولیجن ڈیٹیکشن کا میکینزم کافی ڈیٹیل میں ڈسکس کیا ہے. وین دی کولیجن از ڈیٹیکٹڈ، پھر یہ بھی ٹرانسیور ہی کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ پھر جیمنگ سگنل کو بھیجے گا. تو یہ ہم نے تین چیزیں آئیڈینٹیفائی کی، کیریئر سینسنگ یا کیریئر ڈیٹیکشن، کولیجن ڈیٹیکشن اینڈ سینڈنگ آف دی جیمنگ سگنل. اچھا، ٹرانسیور یہ بھی کرتا ہے کہ ٹرانسیور از سینگ دی سم آف وولٹیجز، بیکاز کیپ ان مائنڈ دیٹ اٹ از ٹرانسمیٹنگ اینڈ لسننگ ایٹ دی سیم ٹائم. تو وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ ان کمنگ سگنل کیا ہے اور آؤٹ گوئنگ سگنل جو وہ بھیج رہا ہے وہ کیا ہے. اینڈ اٹ لکس فار دی امپاسبل وولٹیج لیول یا امپاسبل ٹائپ آف سگنلس. اس سے وہ ڈیٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ کولیجن ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی. آبویسلی یہ چیز اس کولیجن ڈیٹیکشن کے میکینزم کو تھوڑا سا کہنا چاہیے کہ رسک میں لے آتی ہے کہ اٹینویشن ہو جائے اور ریموٹلی جو ٹرانسمٹ کیا گیا سگنل ہے وہ بہت زیادہ اٹینویٹ ہو کر اس نوڈ تک پہنچے. تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس کو صحیح وولٹیج لیول کے مطابق کمپیئر نہ کر سکے اور کولیجن کو ڈیٹیکٹ نہ کر سکے. لیکن یہ ذہن میں رکھیے کہ ہم نے جس طرح سے ایتھرنیٹ کے اسٹینڈرڈز بنائے ہیں ان میں لینتھ جو ایتھرنیٹ کی ہے وہ میکسیمم لینتھ اسی حساب سے رکھی گئی ہے کہ سگنل اٹینویٹ ہونے کے باوجود اگر اپنے ریموٹ اینڈ کے اوپر پہنچتا ہے اٹ از اسٹل ڈیٹیکٹیبل. Now keep in mind جس طرح ہم نے پہلے کہا تھا کہ جو ویلیوز سلیکٹ کی ہیں these are not random. 51.2 microsecond is not randomly selected. 2500 meters for the maximally configured Ethernet is not randomly selected. یہ ساری چیزیں ایک دوسرے سے لنکڈ ہیں. 64 بائٹ جو ہے آپ کے پیکٹ کی منیمم لینتھ، فریم کی منیمم لینتھ، دیٹ از ناٹ رینڈملی سلیکٹڈ. یہ ہر چیز ایک دوسرے سے لنک ہے اور ہر ایک کا ایک ریشنل ہے. تو لینتھ کو لمٹ کرنے کا یہ ریشنل ہے کہ سگنل اٹینویٹ ہو جاتا ہے. اگر آپ لینتھ بہت زیادہ بڑھا دیں گے تو سگنل اٹینویٹ ہو جائے گا اور جو ٹرانسیور ہے ایک اینڈ کے اوپر وہ آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکے گا کہ یہ پیکٹ جو ہے کولیجن میں ہے یا نہیں ہے، بیکاز اس نے وولٹیج لیول، سم آف وولٹیج لیولز اور امپاسبل سگنلز کی آئیڈینٹیفیکیشن سے ڈیٹرمن کرنا ہے کہ پیکٹ کولیجن میں گیا کہ نہیں. بس ٹپالوجی کے علاوہ ہم نے ایک اور ٹپالوجی دیکھی تھی دیٹ واز ہب ایتھرنیٹس. اب ہب ایتھرنیٹس کے اندر ہم نے کہا تھا کہ ہب جو ہے وہ کیریئر، اس میں ٹرانسیور کیریئر ڈیٹیکشن کو ہینڈل کرتا ہے اور ہب کیا چیز ہینڈل کرتا ہے؟ کولیجن ڈیٹیکشن کو. کیریئر ڈیٹیکشن یا کیریئر سینسنگ کا جو کام ہے وہ پھر ٹرانسیور ہی کا ہے. لیکن اب چونکہ ہب مین اینٹی ہے اور ساری نوڈز جو ہیں وہ پوائنٹ ٹو پوائنٹس لنکس کے تھرو اس ہب کے اوپر کنیکٹڈ ہیں تو ہب کولیجن ڈیٹیکشن کرتا ہے. Whenever a collision is detected, jamming signal is sent on all the links. اب collision کیسے ڈیٹیکٹ ہوتی ہے؟ Obviously, whenever more than one line coming on the hub is active, collision is detected. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک سے زیادہ نوڈ جو ہیں those nodes are trying to transmit any frame, تو اس کو روک کر آپ جیمنگ سگنل جو ہے وہ ٹرانسمٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. Obviously, the transceiver will know اور اس کے بعد سے وہ پھر collision ڈیٹیکٹ ہونے کے بعد جیمنگ سگنل ریسیو ہوگا اور جو پیکٹ کی ٹرانسمیشن ہے وہ اسٹاپ ہو جائے گی. اچھا، ایک اور کام جو ہب کا ہے، اٹ آلسو ڈیٹیکٹ ٹرانسمیشنز ایکٹیویٹی آن ایچ لائن. اسی کی وجہ سے ہم نے کہا تھا کہ اس نے کولیجن کو ڈیٹیکٹ کیا. اس سینیریو کے اندر جو ہم نے پہلے بات کی تھی اٹینویشن کی، وہ تھوڑی سی لیس کریٹیکل ہو جاتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب آپ 2500 میٹرز کے سپین کے اوپر رن نہیں کر رہے ایتھرنیٹ کے نیٹ ورک کو. ہب کے اوپر یوزولی بہت شارٹ ڈسٹینسز کے اوپر نوڈز جو ہیں وہ کنیکٹ کی جاتی ہیں اور ان میں اٹینویشن کا پرابلم اتنا زیادہ نہیں ہوتا جتنا ایک میکسیملی کنفیگر 2500 میٹرز کے ایتھرنیٹ کے میکسیمم سپین کے اوپر پاسبل ہے. تو اسٹوڈنٹس، ہم اپنے ایتھرنیٹ کے ٹاپک کو کنکلوڈ کرتے ہوئے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایتھرنیٹ کے ساتھ ابھی ہمارا ایکسپیرینس کیا ہے، ہاؤ ایتھرنیٹ از ایکچولی ہینڈلڈ سکسیسفلی اور انسکسیسفلی. کچھ پوائنٹس ہم پہلے مینشن کرتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے مینشن کیا تھا کہ ایتھرنیٹ کے اوپر جو میکسیمم نمبر آف نوڈز ہیں ایک سنگل ایتھرنیٹ کے اوپر جو کہ کنیکٹ ہو سکتے ہیں، دیز ور اباؤٹ 1024. 1000 نوڈ کے قریب ہم ایک ایتھرنیٹ کے اوپر نوڈز کو کنیکٹ کر سکتے ہیں. پریکٹیکل ایکسپیرینس یہ کہتا ہے کہ یوزولی دی نمبر آف نوڈز دیٹ آر کنیکٹڈ ٹو این ایتھرنیٹ نیٹورک آر اراؤنڈ 200 نوڈز پریکٹیکلی. اس کا مطلب ہے کہ اسٹینڈرڈ نے تو الاؤ کیا تھا 1000 لیکن پریکٹیکلی ہم 200 نوڈز کے آس پاس ہی یوز کرتے ہیں.
नाउ रेंज इज मच शॉर्टर देन 2500 मीटर्स. हमने ईथरनेट को हार्डली या रेयरली कहना चाहिए 2.5 किलोमीटर्स के ऊपर कन्फिगर किया. इट इज़ मच लेस. और क्योंकि नंबर ऑफ नोड्स भी कम है, ईथरनेट के नेटवर्क का स्पैन भी कम है, केबल का स्पैन भी कम है, इसीलिए जो RTT था वो भी कम है. इट इज़ एक्सपीरियंस दैट इट इज़ इन द ऑर्डर ऑफ 5 to 10 माइक्रोसेकेंड्स, नॉट 51.2 माइक्रोसेकेंड जो कि हमने उस वक्त स्पेसिफाई किया था. अच्छा, अब एक और चीज़ हम ये देखते हैं कि इसके अलावा ये तो फिजिकल पैरामीटर्स थे कि हमने RTT कितना मेजर किया था, 51.2 माइक्रोसेकंड रखा था, नंबर ऑफ नोड्स को लिमिट किया हुआ था, लेंथ को हमने लिमिट किया हुआ था. जो लोड है ईथरनेट के ऊपर वो भी हायर लेयर जो प्रोटोकॉल्स हैं वो कम कर देते हैं. फॉर एग्जांपल TCP का अपना फ्लो कंट्रोल का मैकेनिज्म है, कंजेशन कंट्रोल का मैकेनिज्म है. तो हमने ये एक्सपीरियंस किया कि ईथरनेट के ऊपर अराउंड 30% मैक्सिमम लोड जो है वो रिकमेंड किया गया और वही यूज़ किया जाता है ताकि आप ईथरनेट नेटवर्क से जो मैक्सिमम एफिशिएंसी है इसके कोलिजन डिटेक्शन और रेजोल्यूशन मैकेनिज्म के मुताबिक वो अचीव कर सकें. एक और चीज़ जो रिकमेंड की जाती है थ्रू द एक्सपीरियंस विद ईथरनेट, दैट इज़ लार्जर पैकेट्स. आपने देखा था कि कोलिजन डिटेक्ट जब हम करते हैं तो हम बैक ऑफ में चले जाते हैं, लेकिन अगर एक पैकेट सक्सेसफुल ट्रांसमिट हो जाए सक्सेसफुली तो वो अपनी पूरी ट्रांसमिशन को कंप्लीट करते हैं. इसका मतलब यह है कि चैनल एक्सेस का जो हमने ओवरहेड यूज़ किया है वो तो एक दफ़ा हमने ओवरहेड यूज़ कर लिया. अब बेहतर यह है कि उसको यूज़ करते हुए मैक्सिमम पैकेट जो है वो या मैक्सिमम डेटा जो है वो ट्रांसमिट करते हैं. इसीलिए बड़े पैकेट्स की वजह से थ्रूपुट इंक्रीज़ होती है, स्मॉलर पैकेट्स की वजह से थ्रूपुट डिक्रीज़ होती है. अब उसमें सिर्फ ओवरहेड ही नहीं है बल्कि चैनल एक्सेस का मैकेनिज्म और कोलिजन ये सब चीज़ें मिलकर एक रोल प्ले करती हैं. एक और एक्सपीरियंस जो ईथरनेट के साथ है दैट इज़ कि स्टार टोपोलॉजीज आर ईजियर टू हैंडल, ईजियर टू एडमिनिस्टर रादर देन दी बस टोपोलॉजीज. ओके, तो हमने कहा कि स्टार टोपोलॉजीज आर ईजियर. क्यों? इसलिए कि वेन एवर अ फेलियर अकर इट इज़ ईजियर टू हैंडल. स्टार टोपोलॉजीज के अंदर यू कैन आइसोलेट द नोड्स एंड डू वट एवर यू कैन डू विद द फेल्ड नोड और द फेल्ड इवन लिंक. जबकि बस टोपोलॉजी के अंदर फेलियर की आइडेंटिफिकेशन के अलावा उसकी रिमूवल आइसोलेशन जो है वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है. फिर कंपैटिबिलिटी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन एलिगेंस और परफॉर्मेंस. हमने ये चीज़ भी जहन में रखी कि ईथरनेट का स्टैंडर्ड जिस तरह से इवॉल्व हुआ वो कंपैटिबल था और उसकी वजह से हमें काफ़ी फ़ायदा हुआ. हमने परफॉर्मेंस की तरफ ही नहीं देखा, सिर्फ ईथरनेट की एवोल्यूशन के दौरान में जो कंपैटिबिलिटी दैट वाज मेंटेन. स्टूडेंट, यहाँ पर हम अपने ईथरनेट का टॉपिक जो है वो कंक्लूड करते हैं. ये जहन में रखिए कि ईथरनेट इज़ वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल लैंड टेक्नोलॉजीज जो कि बिल्ड हुई. उसकी एक वजह तो ये थी कि इट वाज वेरी सिंपल. इसका जो भी मैकेनिज्म था वो बहुत सिंपली मेंटेन किया गया था. इसमें कोई कॉम्प्लिकेटेड स्विचेस या राउटर्स इन्वॉल्व नहीं किए गए थे और उसमें ये मसला नहीं था कि आपके कोई और एंटिटीज़ जो हैं वो अगर फेल हो जाएं तो ईथरनेट का कंप्लीट नेटवर्क जो है वो डाउन हो जाएगा. Whenever two nodes are available, they can communicate. It's just a cable on which they are connected. तो ईथरनेट की जो सक्सेस थी उसमें इस चीज़ ने बहुत अहम रोल प्ले किया that the nodes or the hosts are themselves responsible. There is no single entity through which all the nodes are going on, and that entity is responsible for every mechanism. For example, even the channel access mechanism. एक सक्सेस का रीज़न ये भी था कि the technology was cheap. आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव किस्म का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने की ज़रूरत नहीं थी. ईथरनेट के अंदर हमने जिस तरह से देखा कि केबल्स के अंदर भी मुख्तलिफ वैराइटीज़ हैं. हमने 10/5 केबल देखी, 10/2, फिर उसके बाद 10/T और उसके अलावा न्यूअर टेक्नोलॉजीज़ आई. उसके बाद फास्ट ईथरनेट 100 मेगाबिट पर सेकेंड का और अब गीगाबिट ईथरनेट की डिप्लॉयमेंट भी अवेलेबल है हर जगह के. एंड नाउ इट इज़ बिकमिंग क्वाइट कॉमन गीगाबिट ईथरनेट. इसकी जो कॉस्ट थी इसने जिस हमने एक रोल मेंशन किया कि सिंपलर आर्किटेक्चर. सेकंड फैक्टर वाज द चीप टेक्नोलॉजीज अवेलेबल. यहाँ तक कि जो न्यूअर स्विचिंग मैकेनिज्म डिटरमिन किए गए हैं उनके अंदर भी ईथरनेट का बहुत मेजर रोल है. जो प्रोटोकॉल्स यूज़ हो रही हैं स्विच टेक्नोलॉजीज़ के अंदर भी वो भी ईथरनेट के से मोर और लेस इंस्पायर्ड है. तो ये तो था हमारा ईथरनेट का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसके ऊपर हमने शेयर्ड मीडिया के अपने कॉन्सेप्ट्स को ज़्यादा बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड करने की कोशिश की. आप जहन में रखिएगा कि हमने अपने पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क से शुरू किया था और हमने कहा था कि सिंपलेस्ट नेटवर्क दैट
ول بی دی پوائنٹ ٹو پوائنٹ نیٹورک. اس کے ایشوز ہم نے اسٹڈی کرنے شروع کیے ہوئے ہیں. ہم ابھی بھی چیپٹر نمبر 2 کے اوپر ہیں اور ہم نے پوائنٹ ٹو پوائنٹ نیٹورک سے اب شیئرڈ لنک کی طرف موو کر لیے. اس میں سے پہلا ٹاپک تھا ہمارا ایتھرنیٹ اور اب ہم اپنا اگلا ٹاپک اسٹارٹ کرتے ہیں, دیٹ از ٹوکن رنگ نیٹورک. ٹوکن رنگ نیٹورک جس طرح کہ اس کے نام سے ظاہر ہے, اٹ از کائنڈ آف اے رنگ نیٹورک, اور when it was developed to replace kind of Ethernet. اس وقت یہ انویژن کیا گیا تھا کہ اگر ہم ایتھرنیٹ کو ریپلیس کرنا چاہیں تو یہ ٹوکن رنگ کا ایک بہت ایفیشینٹ قسم کا نیٹورک ہے, اینڈ وین اٹ ول بی ڈپلائڈ اٹ ول ایونچولی ریپلیس دی ایتھرنیٹ. بٹ سم ہاؤ ایتھرنیٹ سکسیڈیڈ اینڈ دس نیور ہیپنڈ کہ ٹوکن رنگ نے ایتھرنیٹ کو ریپلیس کر دیا. ٹوکن رنگ کا نیٹورک جو ہے وہ لینز میں سکسیزفل نہیں رہا, آل دو مین بیک بونس کے اندر ٹوکن رنگ کی ڈپلائمنٹ ہوئی تھی. ٹوکن رنگ کے پھر ملٹیپل اسٹینڈرڈ تھے. ایک تو آئی بی ایم کا اپنا ٹوکن رنگ تھا, دیٹ واز 4 میگا بٹ پر سیکنڈ ٹوکن رنگ. اس کے بعد 802.5 IEEE 802.5 اسٹینڈرڈ کے اندر اس کو امبریس کر لیا گیا, دیٹ واز 10 میگا بٹ پر سیکنڈ ٹوکن رنگ نیٹورک. اس کے بعد FDDI یعنی فائبر ڈسٹریبیوٹیڈ ڈیجیٹل انٹرفیس کے اسٹینڈرڈ کے نام سے ایک اور ہائی اسپیڈ ٹوکن رنگ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں, دیٹ واز 100 میگا بٹ پر سیکنڈ نیٹورک. اس ڈائیگرام میں آپ دیکھیے کہ ٹوکن رنگ کا ایک چھوٹا سا ویری سمپل نیٹورک شو کیا گیا ہے. یہ ایک رنگ ہے جو کہ سرکولر رنگ ہے اور اس کے ساتھ آپ نے نوڈز کو ٹیپ کیا ہوا ہے اس کے اوپر. ایز پر دی ریکوائرمنٹس آف دی فزیکل پراپرٹیز آف دس کیبل کہ آپ اس میں سے کم ٹیپ کر سکتے ہیں, اس کے اندر آپ مختلف نوڈز اٹیچ کر سکتے ہیں, جس طرح ابھی آپ اس ڈائیگرام میں دیکھ رہے ہیں کہ نوڈز ٹیپ کی ہوئی ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں ٹوکن رنگ کا ریشنل کہ وائی وی وانٹ ٹو ہیو اے ٹوکن رنگ نیٹورک اینڈ وائی وی وانٹ ٹو ایمولیٹ اے شیئرڈ میڈیم ود اے ٹوکن رنگ نیٹورک, بیکاز اٹ از اے پوائنٹ ٹو پوائنٹ نیٹورک. ابھی آپ نے ڈائیگرام میں دیکھا دیٹ اٹ واز ناٹ ایٹ آل اے شیئرڈ میڈیم because all the nodes were tapped into the cable, so it was a point to point network. But still we want to have a shared network. How it is possible and why we want to emulate it? سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ شیئرڈ میڈیم کی کیا خصوصیت ہے جس کی وجہ سے ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس ٹوکن رنگ کے لین کے اندر بھی شیئرڈ میڈیم ہی کو رکھیں. سب سے پہلی اور فور موسٹ امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ لین کی یا شیئرڈ میڈیم کی براڈ کاسٹ کیپیبلٹیز. آپ ذہن میں رکھیے کہ جب ایک پیکٹ کو ہم یا فریم کو لین کے اوپر ٹرانسمٹ کرتے ہیں تو وہ سب نوڈز کو ملتا ہے. شیئرڈ میڈیم کی یہی خصوصیت ہے. آپ نے فریم ایک دفعہ ٹرانسمٹ کیا اور وہ ساری نوڈز کو مل گیا, سو اٹ واز اے براڈ کاسٹ. یو نیڈ ناٹ سینڈ ایچ اینڈ ایوری پیکٹ انڈیویجولی ٹو ایچ اینڈ ایوری ہوسٹ اویلیبل ان دی نیٹورک. تو یہ براڈ کاسٹ کی جو کیپیبلٹی ہے اٹ از ویری امپورٹنٹ, ویری یوزفل, اور اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہم ٹوکن رنگ کے نیٹورک کے اندر بھی اس شیئرڈ میڈیم کی ایمولیشن کریں. ایک اور چیز, سوئچز آر کاسٹلی. اگر شیئرڈ میڈیم ہوگا تو بٹوین دی نوڈز سوئچز یوز نہیں ہوں گے. جب سوئچ یوز نہیں ہوں گے تو اوور آل نیٹورک ول بی چیپ. ابھی ہم نے ایتھرنیٹ کو ڈسکس کرتے ہوئے کہا کہ یہ جو لیس ایکسپینسونیس آف دی ایتھرنیٹ کمپوننٹس ٹیکنالوجی تھی اور یا پورا آرکیٹیکچر, اٹ پلیز اے میجر رول فار دی سکسیس آف ایتھرنیٹ. اس لیے اس کے اندر سے بھی سوئچز کا جو کانسیپٹ ہے وہ نکال دیا گیا. آلدو دیز آر پوائنٹ ٹو پوائنٹ نیٹورک بٹ اسٹل نو سوئچز آر انوالوڈ. اچھا, اب ہم اس پہ تو کنونس ہو گئے کہ وی ووڈ لائک ٹو ہیو اے شیئرڈ میڈیم کیونکہ اس کی براڈ کاسٹ کیپیبلٹیز ہمیں چاہیے اور وی ڈونٹ وانٹ ٹو ہیو سوئچز ان بٹوین ان آرڈر ٹو ایوائڈ ایکسپینسو کاسٹ. اچھا, تو پھر ہم اس کو شیئرڈ میڈیم بنا ہی کیوں نہیں دیتے؟ وائی وی آر ٹرائنگ ٹو ایمولیٹ a shared medium because it is not underlying, it is a point to point network. ہم اس کو ایمولیٹ اس لیے کر رہے ہیں کہ اس پوائنٹ ٹو پوائنٹ لنک کے اوپر بٹوین any two nodes جو آپ کا میک ایلگوریتھم ہے وہ بہت سمپل ہو جاتا ہے. ابھی آپ نے دیکھا تھا کہ ایتھرنیٹ کے اندر جو سب سے زیادہ کمپلیکیٹڈ چیز تھی دیٹ واز اٹس میڈیم ایکسیس کنٹرول میکینزم. جب یہ اوور آل شیئرڈ میڈیم نہیں ہوگا اور ہم اس کو ایمولیٹ کریں گے تو انڈر لائن تو یہ پوائنٹ ٹو پوائنٹ لنک ہوگا. جب یہ انڈر لائن پوائنٹ ٹو پوائنٹ لنک ہوگا تو اس کے اوپر میک پروٹوکال بہت ہی سمپلر ہو جائے گی بیکاز دیر ول بی اونلی ٹو نوڈس اینڈ وی اونلی نیڈ ٹو میڈیٹ ایکسیس بٹوین دیز ٹو نوڈس. اس سے ہمیں فیئر ایکسیس آربیٹریشن بھی ملے گی بیکاز ناؤ وی ڈو ناٹ نیڈ ٹو کیٹر فار سو مینی نوڈز اویلیبل اینڈ ہو آر رینڈملی ایکسیسنگ دی نیٹورک. دیر آر اونلی ٹو نوڈس اینڈ دی اینڈ آف دس پوائنٹ ٹو پوائنٹ لنک. اس کی وجہ سے ہم آربیٹریشن جو ہے وہ کافی فیئر کر سکتے ہیں. اب آپ ٹوکن رنگ کے پورے نیٹ ورک کو دیکھیں گے اور جب ہم اس کی میک پروٹوکال کو دیکھیں گے یو ول سی کہ اس کے اندر فیئر آربیٹریشن ایتھرنیٹ کے مطابق
ज़्यादा है. ایتھرنیٹ کا ایکسپیرینس ہمیں یہ کہتا ہے کہ جو اس کی چینل ایکسیس میکینزم ہے دیٹ از ناٹ ایٹ آل فیئر. ایتھرنیٹ میں کئی دفعہ جب ایک نوڈ چینل کو کیپچر کر لیتی ہے تو دیٹ نوڈ سم ٹائمز گاٹ مور ٹائم دین ادر نوڈز اینڈ سم نوڈز آر جسٹ وینٹ اسٹارونگ. جبکہ ٹوکن رنگ کے اندر ہم اس چیز کو بہتر مینیج کر سکتے ہیں اور ایکسیس جو ہے وہ زیادہ بہتر فیئر دے سکتے ہیں. Now the other thing IBM ٹوکن رنگ کے اندر جو بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ اس رنگ کے اندر ڈیٹا فلو کس طرح سے کرتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ چونکہ یہ ایک رنگ ہے تو ڈیٹا ایک پرٹیکولر ڈائریکشن کے اندر ہی فلو کرتا ہے. ایوری نوڈ وچ از آن دی رنگ گیٹس دی ڈیٹا فرام اٹس اپ اسٹریم نیبر اینڈ دین فارورڈ دی ڈیٹا ٹو اٹس ڈاؤن اسٹریم نیبر. اس کا مطلب ہے کہ نوڈز کی بھی کلاسیفیکیشن ہم نے اس طرح سے کی ہے کہ ہر نوڈ کسی ایک نوڈ کے لیے ڈاؤن اسٹریم نیبر ہے اور کسی دوسرے نوڈ کے لیے اپ اسٹریم نیبر ہے. جہاں سے وہ ڈیٹا ریسیو کرے گی وہ نوڈ اس کا اپ اسٹریم نیبر ہوگا اور جس نوڈ کو یہ ڈیٹا آگے فارورڈ کرے گی وہ نوڈ اس کے لیے ڈاؤن اسٹریم نیبر ہوگا اور ڈیٹا ایک ہی ڈائریکشن میں فلو کرے گا. اب ہم نے یہ بات کی کہ ہم نے اس شیئرڈ میڈیم کو ایمولیٹ کرنا ہے although it is a point to point link. So this whole of the ring is just considered as a single shared medium. اب دیکھیں اس کی امپلیکیشنز بہت زیادہ ہیں. ہم نے کہا تھا کہ شیئرڈ میڈیم ہم اس لیے چاہتے ہیں کہ we would like to have the broadcast capabilities. اب اگر ہم نے اس کو ایک سنگل شیئرڈ میڈیم بنا دیا then we need to allow the node to transmit according to some medium access control algorithm. کوئی نہ کوئی ایکسیس کا میکنزم تو آپ اس کے اوپر دیں گے because you would like to have this whole ring as a single shared medium. ہم وہ arbitrate کس طرح سے کریں گے ایکسیس وہ ہم ابھی دیکھتے ہیں. ایک اور چیز ہے جو کہ شیئرڈ میڈیم کی بہت امپورٹنٹ پراپرٹی تھی کہ جتنے بھی فریمز اس رنگ کے اوپر ٹرانسمٹ کیے جائیں گے all the nodes will see all the frames. Destination of the frame will save the copy of the frame. However, all the nodes in the ring will still see all the frames transmitted. تو اسٹوڈنٹس ہم نے یہ چیز آئیڈینٹیفائی کر لی کہ دیر ول بی اے ڈسٹریبیوٹیڈ میڈیم ایکسیس کنٹرول الگوریتھم جو کہ اس ٹوکن رنگ کے پورے نیٹ ورک پہ اپلائی ہوگا اور ہر نوڈ جو ہے اس میک الگوریتھم کے مطابق ہی ٹرانسمٹ کرے گی. اور ہم نے کہا تھا کہ یہ شیئرڈ میڈیم ہے اینڈ ہول آف دی رنگ ول بی کنسیڈرڈ ایز اے شیئرڈ میڈیم تو ہر پیکٹ ہر نوڈ کو نظر آئے گا. صرف ڈیسٹینیشن جو ہے وہ اپنے لیے پیکٹ سیو کر لے گی اور باقی یہ پیکٹ جو ہے سرکولیٹ کرے گا اور کوئی اس کو ریموو کر دے. اب اس میں جو میڈیم ایکسیس کنٹرول الگوریتھم ہے وہ کس طرح سے اس میں ایکسیس ملے گی کس طرح سے. اگر آپ اس کے نام کو دیکھیں ٹوکن رنگ کے تو اس میں ٹوکن اٹ سیلف بتا رہا ہے کہ دی میڈیم ایکسیس ول بی گرانٹیڈ ایز پر سم ٹوکن. دی ٹوکن انڈیکیٹس دا وے دی ایکسیس از گرانٹیڈ ٹو دس رنگ اور دی شیئرڈ میڈیم. ہم نے کہا کہ ہم ایک اسٹیٹ ڈائیگرام بناتے جس کے مطابق ہم یہ ڈٹرمن کریں گے کہ نوڈ نے کس وقت ٹرانسمٹ کرنا ہے اور کس وقت وہ ٹرانسمٹ نہیں کر سکتی. اگر تو ٹوکن اس کے پاس ہوگا تو نوڈ ٹرانسمٹ کر سکتی ہے. اگر ٹوکن اس کے پاس نہیں ہے the node cannot transmit. اس چیز کو آپ ایک سمپل سی اسٹیٹ ڈائیگرام میں اگر دیکھیں جو کہ میں نے اس سلائڈ میں آپ کو شو کی ہے تو یہ دو ہی صرف اس کی اسٹیٹس بنتی ہیں. فرسٹ اسٹیٹ از نو ٹوکن اینڈ دی سیکنڈ اسٹیٹ از ٹوکن. وین دیر از نو ٹوکن پاس دی فریمز along. جو بھی فریم مل رہا ہے یہ نوڈ اس کو صرف پاس کرتی چلی جائے گی. وہ نوڈز وہ فریمز جو کہ اس نوڈ کے لیے ہوں گے آبویسلی وہ کاپی کر سکتی ہے. سیکنڈ اسٹیٹ ہے ٹوکن کی. جب اس کے پاس ٹوکن موجود ہے دی نوڈ کین انسرٹ نیو فریمز اینڈ وین آل دی فریمز آر سینٹ اٹ کین ریلیز دی ٹوکن. وین اٹ ریلیز دی ٹوکن دین اٹ ول بی ان اے نو ٹوکن اسٹیٹ اینڈ وین اٹ گیٹ دی ٹوکن اٹ ول بی ان اے ٹوکن اسٹیٹ. اگر آپ کے پاس ٹوکن رنگ نیٹ ورک کے اندر ٹوکن ہے تو یہ ہے کیا چیز؟ ہاؤ یو ول سے دیٹ یو ہیو اے ٹوکن. ٹوکن از نتھنگ بٹ اے اسپیشل بٹ پیٹرن آف اے فریم. یہ ایک ایسا فریم ہے جس کا ایک اسپیشل بٹ پیٹرن ہے اور وہ اگر آپ کو ریسیو ہوتا ہے یو کین سے دیٹ یو ہیو اے ٹوکن. اگر آپ نے یا نوڈ نے کوئی پیکٹ ٹرانسمٹ کرنا ہے سو اٹ نیڈ ٹو فرسٹ کیپچر دی ٹوکن. ٹوکن کو کیپچر کیے بغیر ہم نے جس طرح پہلے کہا نوڈ کین ناٹ گو ان ٹو دی ٹوکن اسٹیٹ اینڈ obviously اٹ کین ناٹ انسرٹ نیو frames into the ring. So if nodes want to transmit a frame
it first has to capture the token. टोकन को कैप्चर करने के बाद नोड ने पैकेट्स को ट्रांसमिट करना है, फ्रेम्स इंसर्ट करने हैं रिंग के अंदर, और उसके बाद टोकन को रिलीज कर देना है. द नोड कैन रिलीज टोकन आफ्टर फिनिशिंग द ट्रांसमिशन, बट देयर आर टू पॉसिबिलिटीज. फर्स्ट इज इमीडिएट रिलीज. इस इमीडिएट रिलीज मैकेनिज्म के अंदर नोड्स अपने फ्रेम को ट्रांसमिट करने के बाद इमीडिएटली टोकन को रिलीज कर देती है, यानी फ्रेम की इंसर्शन के बाद साथ ही रिंग के अंदर टोकन इंसर्ट कर दिया जाता है और अब नोड के पास टोकन नहीं है. सेकेंड पॉसिबिलिटी इज डिलेड रिलीज. इसका मतलब ये है कि नोड ने जब अपने सारे फ्रेम्स ट्रांसमिट कर दिए जो उसने करने थे, तो फ्रेम ट्रांसमिट करने के बाद वो इमीडिएटली टोकन को रिलीज नहीं करती, बल्कि वेट करती है कि उसका जो अपना भेजा हुआ फ्रेम है वो घूमकर उसके पास वापस आ जाए और उसके बाद वो टोकन को रिलीज करती है. इस चीज़ को आप अगर डायग्राम में देखिए तो आपको पता चलेगा कि इमीडिएट रिलीज के अंदर फ्रेम और उसके साथ ही पीछे पीछे आपने टोकन रिलीज कर दिया, जबकि डिलेड रिलीज के अंदर आपने फ्रेम भेजा और जब वो आपको वापस मिलना शुरू हुआ, ओनली देन यू हैव रिलीज द टोकन. ये जो आपने फ्रेम भेजा था वो अब आपके पास वापस आ गए सर्कुलेट होकर. हु विल रिमूव दिस फ्रेम फ्रॉम द नेटवर्क? Obviously, the owner or the sender of the frame will remove it from the network, not the receiver. अगर ये आपका फ्रेम है जो कि आपने इंसर्ट किया था, it will send on the network, all the nodes will see it and it will return back to you because it's a ring network. And the node who is the sender or the owner of the node will be the node responsible for removing it from the frame, from the network. अब आप इस फ्रेम को रिसीव करने के बाद या तो कोई और फ्रेम भेजेंगे, या अगर आपने और कोई फ्रेम नहीं भेजना तो आप उसको टोकन को री इंसर्ट कर देंगे. इस तरह से सारे जो स्टेशंस हैं इस रिंग के अंदर वो राउंड रॉबिन फैशन के अंदर सर्विस लेते हैं. यानी आप जब टोकन को रिलीज करेंगे तो उससे जो अगली नोड है वो टोकन को कैप्चर करने के बाद अपने जो फ्रेम्स हैं वो ट्रांसमिट करना शुरू कर सकती है. तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम अपने टोकन रिंग के टॉपिक को कंक्लूड करते हैं. हम इसी टॉपिक को आगे लेकर चलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर. अभी तक जो कुछ हमने किया था, हमने ईथरनेट के स्टैंडर्ड को मज़ीद इलेबोरेट किया, उसकी मैक प्रोटोकॉल को ज़्यादा बेहतर तौर पे अंडरस्टैंड किया, और उसके बाद आज हमने टोकन रिंग को इनिशियली इस टॉपिक को स्टार्ट कर लिया, जिसको हम आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे. अब आप मुझे इजाज़त दीजिए. इंशाल्लाह अगले लेक्चर के साथ मैं दोबारा हाजिर होऊंगा. खुदा हाफिज़.